پھر اس عشرہ ذوالحجہ میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعظم الایام یوم النحر، یہ جو قربانی کا دن ہے 10 ذوالحجہ کا، یہ سب سے بڑا دن ہے۔ اس سے جو پچھلا دن ہے یوم عرفہ، جس کے روزے کی فضیلت گزشتہ جمعے عرض کی تھی، اس کی اپنی ایک شان ہے الگ۔ وہ شان کیا ہے کہ اللہ تعالی یوم عرفہ میں 2 مرتبہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول 1 مرتبہ روزانہ ہوتا ہے۔ کب؟ یہ فجر سے پہلے کی جو آخری ساعت ہے، رات کا آخری پہر بالکل۔ تو صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر آنے کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اور زیادہ بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخرات کے آخری حصے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اسے معاف کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا اسے معاف کروں، کوئی ہے اپنی ضروریات کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی ضروریات پوری کروں۔ تو یہ دن کا سب سے اہم وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب بندوں کو عطا فرماتے کہ اس وقت میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس وقت میں جو اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے، اس وقت میں جو اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کا سوال کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہو چکا باقی 23 گھنٹوں کی نسبت۔ تو اس وقت اس کی عبادت بھی زیادہ قبول ہوتی ہے، اس وقت میں اس کی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور سال میں 1 دن ایسا ہے جس دن یہ معاملہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی، تو وہ دن ہے یوم عرفہ کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ میں یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے نا، جس وقت یہ ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، کہ آپ دیکھتے گھڑی پہ لکھا ہوتا ہے ظہر کا ٹائم کتنے بجے شروع ہوگا۔ نماز تو ہم تھوڑا لیٹ پڑھتے ہیں لیکن وقت تو بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ جو آج کل ہم یہاں اس مسجد میں نماز 2:30 بجے پڑھتے ہیں، وقت 12:30 بجے شروع ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے ہو۔ تو جب یہ یوم عرفہ میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال ختم ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت نزول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں، یہ سال بھر کے سارے دنوں سے زیادہ۔ یعنی رمضان المبارک کی ہر دن کی معافی، پھر آخری رات کی معافی، پھر عید کے دن کتنی احادیث آپ رمضان المبارک میں مسلسل سنتے رہے، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو مغفرت فرماتے ہیں وہ یوم عرفہ میں فرماتے ہیں۔ اور یہ گزشتہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان اس دن ماتم کرتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، اپنے بال کہتا ہے کہ سارا سال میں نے جو محنت کی، لوگوں کو جہنم کا مستحق بنایا، اپنے پورے لشکر آزمائے، سب کچھ کیا ان پر، اللہ رب العزت ایک دن میں اس کی یہ ساری محنت اپنی رحمت سے ضائع فرما دیتا ہے اور بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو اس دن کی یہ اپنی الگ شان ہے۔ مرتبہ وہ ہر سال لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ جی مکہ والوں کا یوم عرفہ یا ہمارا یوم عرفہ، فرق ہوتا ہے۔ حاجی ایک دن پہلے وہ عرفہ میں بیٹھے، ہمارے ہاں اگلے دن 9 ذوالحجہ ہوتی ہے، تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ اکٹھا ہی عطا فرما دیا۔ یہ جو منگل کا دن آ رہا ہے، اس دن کی خاص تاکید ہے، خاص تاکید۔ حضرات اسلاف صحابہ کرام، ان سے دین سیکھنے والے لوگ کہتے ہیں پورا سال ہم کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ کے لیے اجر مانگنے کے لیے، یوم عرفہ کے لیے بچا کے رکھتے تھے کہ یہ دعا بہت ضروری ہے، اس چیز کی بہت سخت حاجت ہے، تو یہ یوم عرفہ میں مانگیں گے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمارے گمان کو ہمارے حق میں جو ہے وہ برا نہیں فرمایا کہ ہم نے مانگا ہو یوم عرفہ کے دن پہلے سے طے کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ دعا قبول نہ کی۔ ہمارا گمان ہمیشہ سچا ثابت ہوا، کبھی جھوٹا نہیں۔ بہت بڑا دن ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی امت کے اولیاء میں بہت اونچے درجے کے اولیاء میں سے گزرے، بہت اونچے درجے کے، ان کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے اس امت۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی، وہ بھی اللہ والے بزرگ تھے، ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یوم عرفہ میں سب سے زیادہ محروم آدمی کون ہے؟ 9 ذوالحجہ۔ انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مغفرت نہ فرمائے گا۔ میں اس سے بھی زیادہ محروم آدمی ایک اور نے کہا کون ہے؟ کہا جو یوم عرفہ میں یہ گمان اپنے دل میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی
اتنی زیادہ عام ہے یوم عرفہ. مومن کو یقین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ آج تو میں ضرور بخشا جاؤں گا. بس میں بیٹھ جاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے, دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں, اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا لوں, کچھ تنہائی میں اپنی غلطیوں پر کوتاہیوں پر دو چار آنسو بہا لوں. اس وقت میں خاص طور پہ یہ جو زوال سے لے کے یعنی یہ ظہر کا وقت جب داخل ہوتا ہے, اس وقت سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک یہ جتنا وقت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عام معافی کا دریا بہنا. تو کہا کہ آج کے دن جو آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اتنا غلط ہوں اور اتنا گندا اور اتنا برا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے, یہی شیطان ہے. شیطان نے بھی یہی سوچا نا, آخر میں ابلیس ہو گیا کہ میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرما سکتے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معروم ہو گیا. اور میں یوم عرفہ میں جو آدمی یہ دل میں گمان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میری غلطیاں اتنی بڑی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے, میں یہ شیطان کا بھائی ہے اصل میں, یہ سب سے محروم آدمی. تو یہ منگل کا دن یاد رکھیں, تو کوشش کریں کہ اس دن کا روزہ نہ رہ جائے کہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے. گرمی ہے, تھوڑا بڑا دن ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی محنت مشقت کر, لیکن اس دن کا روزہ ضرور ہے. دوسرا یہ کہ ابھی سے ایک تو کچھ دعائیں اپنے ذہن میں بنا لیں, دنیا کی آخرت کی, ابھی سے کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے یوم عرفہ میں ایسے مانگنی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دے کر ایک بات سمجھائی اپنے مریدوں کو, شاگردوں کو. کہا تم یہ بتاؤ کوئی لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں جا کے کھڑے ہو جائے دھرنا دے کے اس کے دروازے پر بادشاہ کے, اور ہر آدمی کو 1 پائی چاہیے, صرف 1 پائی. 1 پائی آپ پتہ اس کا یعنی 1 پیسہ 1 روپے کا 100واں حصہ ہوتا ہے. کہا کہ بندے کھڑے ہو جائیں دھرنا دے کے بادشاہ کے دروازے پہ کہ نہیں اٹھیں گے جب تک ہر آدمی کو 1 پائی نہیں دو گے. تو بادشاہ کے خزانے میں 1 پائی کی کوئی حیثیت ہے, اور لوگ مانگ رہے ہیں, رو رو کے بیٹھے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں کہ 1 پائی دیں گے, تو وہ کسی کو خالی اٹھائے گا وہاں سے؟ تو میں یوم عرفہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ سے جتنا کچھ انسان مانگتے ہیں, اور صحیح حدیث میں حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ بندے جو کچھ مجھ سے مانگے, اولین آخرین سارے جمع ہو جائیں اور آ کے ہر آدمی اپنی حاجت مانگے, اور میں ہر ایک کی حاجت اس کے مانگے سے زیادہ پوری کر دوں. وہ 1 مانگ رہا ہے, میں ہر ایک کو 2 دے دوں, ساری کی ساری انسانیت کو, اولین آخرین کو. اور میں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اس 1 پائی جتنی کمی بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا واپس اٹھائیں گے یوم عرفہ میں کسی کو. ہم جتنا بھی ہم اپنے خیال سے خزانے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, بھی یا اللہ اتنے پیسے چاہیے, اتنا رزق چاہیے, اور مغفرت چاہیے, اور جنت جیسی قیمتی چیز مانگ رہے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دینا ایسے اس سے بھی کم ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے خزانے سے کسی کو کیا دے, 1 پائی دے. تو کہا جب دنیا کا بادشاہ اتنی معمولی چیز مانگنے والے کو اپنے دربار سے خالی نہیں اٹھاتا, اللہ رب العزت ہمیں یوم عرفہ میں خالی کیوں اٹھائیں گے؟ اعلان بھی خود فرمایا کہ آج آؤ مانگو میں دوں گا, اور پھر اعلان فرما کے بلا کے اللہ تعالیٰ خالی اٹھا دیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھ کے بیٹھنا بھی بڑا گناہ, اس لیے یوم عرفہ میں تو یقین کے ساتھ تو دعاؤں کا ایک وہ تیار کریں. اور پھر یہ جو وقت ہے یاد رکھیں, 12:30 بجے سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ سارا وقت, اس میں جتنا وقت ہو سکے کہیں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے تنہائی میں, کوئی جس کا اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی گواہ نہ ہو, دیکھنے والا نہ ہو کہ بندہ آج اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ رہا ہے, ایسے ضد کر کے اللہ رب العزت سے مانگے جیسے چھوٹا بچہ کس چیز کی ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے, کبھی ٹانگیں مارتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے, اور جو ہے وہ آنسو بہاتا ہے, اس کو یہ چیز چاہیے, اس کو یہ چیز چاہیے. اللہ رب العزت سے شان کے ساتھ مانگ, تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما دیں. تو یہ تو شان ہے یوم عرفہ کی. دن یاد رہے گا انشاءاللہ. کون سا دن ہے؟ منگل کا. اور وقت کون سا ہے؟ 12:30 سے لے کر غروب آفتاب تک. اس میں جتنا وقت ہو سکے بس اس دن اپنے آپ کو مشاغل سے فارغ کر کے اپنے لیے بنا لیں اللہ رب العزت.